تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے بھی لکھے ہیں جو علم کے لباس میں چھپ کر انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں میں لے گئے۔ انہی ناموں میں ایک نام ہے حسن بن صباح، وہ شخص جو ابتدا میں مذہب، منطق اور فلسفے کا طالب علم تھا، مگر آہستہ آہستہ اقتدار، غرور اور شیطانی فریب کا اسیر بنتا چلا گیا۔ رے کے علماء نے اسے عقل و زہد کا درس دیا، مگر قاہرہ کی گلیوں نے اس کے دل میں خدائی کا خمار بھر دیا۔ وہاں فاطمی خلافت کے زیر سایہ اس نے یہ سیکھا کہ انسان اگر چاہے تو خدا بننے کا دعوی بھی کر سکتا ہے۔ جب اس نے خلافت سے رخ موڑا تو ایک نئی راہ اختیار کی، ایسی راہ جس پر چل کر وہ خود حق بن بیٹھا اور باقی سب باطل ٹھہرے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو یقین دلایا، میں ہی نور ہوں، میں ہی نجات ہوں، اور پھر انہیں جنت کے فریبناک وعدے دیے، شراب اور جڑی بوٹیوں سے انہیں غفلت کی نیند سلایا، خوابوں میں بہشت دکھائی، اور جب آنکھ کھلی تو کہا، یہ ہے وہ جنت جس کا دروازہ میں کھولتا ہوں۔ وہ لوگ جو حقیقت کے متلاشی تھے اب اس کے خوابوں کے غلام بن چکے تھے۔ حسن بن صباح نے انہیں ایک پہاڑی قلعے میں جمع کیا، قلعہ الموت۔ وہیں سے اس نے ایک نئی سلطنت قائم کی، جہاں ایمان کا حکم نہیں بلکہ اس کا فرمان چلتا تھا۔ وہ کہتا، میرے اشارے پر مرنا ہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یوں ایک شخص جو علم کے نام پر اٹھا تھا، خدا بننے کے فریب میں خود شیطان بن گیا۔ تاریخ نے اسے پیغمبر نہیں کہا، بلکہ یاد رکھا بطور فریب کا بادشاہ اور قاتلوں کے امام۔ یہ تو تھا آغاز ایک ایسے شخص کا جس نے ایمان کو فریب میں اور علم کو اقتدار میں بدل دیا، مگر یہ صرف شروعات ہے۔ اگلی قسطوں میں ہم آپ کو سنائیں گے اس کی پوری داستان، ایک ایسی کہانی جو اتنی دلچسپ، سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والی ہے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیا انسان علم کے ذریعے خدا بنتا ہے یا شیطان؟ اگلی قسط میں قلعہ الموت کا فریب اور قاتلوں کی سلطنت کا آغاز۔